الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ یہ سورہ کاف کی پہلی 5 آیات ہیں، مکی دور کی سورہ ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے اندر نبی علیہ السلام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بنیادی دعوت ہے اس کے اندر، اور قرآن کے دوسرے مضامین کی طرح زور دیا گیا ہے توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اور انسانوں کو احساس دلایا گیا کہ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، پھر تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، یہ جسم زمین کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، تم مٹی سے بنے ہو انسانوں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ ان جسموں کو بنائے گا۔ وہ اتنی قدرت والا ہے کہ تمہارے پور دوبارہ بنا دے گا۔ اس کا علم ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، اور اس کا حکم ہر چیز کے اوپر چلتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دوبارہ زندہ کرنے کا معنی اب یہ ہے کہ حساب کتاب، اس چیز سے وہ بھاگتے تھے، حساب کتاب سے بھاگتے تھے، اور آسان طریقہ انہوں نے یہ اس میں سے نکالا کہ آخرت کا انکار کر دو، جب اٹھنا ہی کون نہیں تو کون حساب کتاب لے گا، کس نے حساب کتاب لینا ہے۔ تو اس انداز سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ فرمایا قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کیے وہ حروف ہیں، اور کئی صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں، جس طرح سورہ البقرہ کے شروع میں الف لام میم ہیں، سورہ آل عمران سے پہلے ہیں، سورہ الکہف کس سے پہلے ہیں، سورہ مریم سے پہلے ہیں، یاسین ہے۔ یہ قطع کیے وہ حروف ہیں، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے اسماء الحسنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 99 نام پورے کیے نبی علیہ السلام کے، اور بیچ میں یاسین اور طٰہٰ یہ سب کچھ لگا دیا، یہ اپنی ان کی باتیں ہیں، ان کے ذہن کی اختراع ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مشرکانہ انداز ہے، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ گڑھا ہے۔ اور قرآن جیسی کتاب کے شروع میں اللہ کے 99 نام اور آخر میں نبی علیہ السلام کے 99 نام، پورا مقابلہ کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ حروف، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرمایا والقرآن المجید، یہ قرآن ہے، یہ بہت ہی عظمت والا کلام ہے، بزرگی والا کلام ہے، یہ گواہ ہے اس کے اوپر، اس کی قسم ہے، یہ گواہی دے رہا ہے، اس کا انداز گواہی دے رہا ہے، اس کی تعلیمات گواہی دے رہی ہیں، اور اس کا جو پیغام ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کے اوپر بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کو ایسی حیرانگی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ ایک ڈرانے والا آ گیا خود انہی کے اندر سے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی باہر سے آتا جس سے واقف نہ ہوں، اس کی زبان نہ جانتے ہوں، تو پھر کچھ حیرانگی ہوتی، تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حیرانگی اس بات پر ہوئی ہے جس پر نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ان کو ایسی حیرانگی ہوئی کہ ان کے اندر سے ایک دیکھا بالا، ان کا اپنا بھائی جس کے اوپر وہ اعتماد کرتے تھے، 40 سال ان کے اندر وہ رہے ہیں، صادق اور امین لقب پڑ گیا ہے۔ یہ 1-2 دنوں کے اندر تو لقب نہیں پڑتا ہے، جب پوری طرح ان کی صداقت کو منوا لیا گیا اور ان کی امانت کو منوا لیا گیا،
اور پوری طرح وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی ہیں، ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور اس بات پر اب حیران ہونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کافر فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا، انکاریوں نے کہا، نہ ماننے والوں نے کہا۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی آپ یہ ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، شرک کرنے والوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، بتا کیا کہا جائے ان کو؟ قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن جس کو کافر کہتا ہے اس کو کافر ہی تو مانا جائے گا، جس کو اللہ مشرک کہتا ہے اس کو مشرک کہا جائے گا۔ تو کہا کافروں نے ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور بات یہ ہے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ دیکھو مرنا بھی مانتے ہیں، مٹی ہونا بھی مانتے ہیں، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ یہ دعوت کے اوپر گویا اعتراض کا ایک انداز ہے، یہی دعوت تھی نبی علیہ السلام کی کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کا دن آنا ہے۔ اصل زندگی یہ نہیں بلکہ دوسری زندگی ہے، دوسری زندگی کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے۔ کئی مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کو آپ جانتے ہو، بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگتی ہے، پھر کاٹا جاتا ہے۔ جو بیج بوتا ہے اسی کی کھیتی ہوتی ہے، وہی کاٹتا ہے، اور جتنی محنت کی ہوئی ہو فصل اتنی اچھی ہوتی ہے، سب کچھ جانتے ہو۔ تو بالکل یہی مثال ہے اس زندگی کی کہ آج جو کچھ بو رہے ہو کل اپنے ہاتھوں سے کاٹو گے۔ آج تمہارے اپنے اعمال ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ دیکھو کل قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ دائیں طرف جو کچھ دیکھے گا اس کے اپنے اعمال ہوں گے، اور بائیں طرف نگاہ اٹھائے گا اس کے اپنے اعمال ہوں گے، اور سامنے جہنم ابل رہی ہوگی۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کا آج انتظام کر لو، چاہے کھجور کی ایک تھانگ صدقہ کر کے، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ میں اس آگ سے بچنا چاہتا ہوں، یہ کھجور جو آدھی توڑ کے میں صدقہ کر رہا ہوں، کسی غریب مسکین کو دے رہا ہوں، یہ صرف اس وجہ سے کہ کل جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں، اپنے مالک کی رضا کے لیے، تو آج انتظام کرنا، ورنہ یہ زندگی جب یعنی ختم ہو جائے گی پھر معاملہ نہیں ہے۔ دوسری زندگی یا تو جزا کی زندگی ہے یا سزا کی زندگی ہے، وہاں اعمال نہیں ہے۔ آج اعمال ہیں، جزا اور سزا اس کے سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن کل جزا اور سزا ہوگی، اعمال نہیں ہوں گے۔ کوئی وہاں نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ کوئی اور دین کا کام کرنا ہے، بس وہاں یا تو عیش کی زندگی ہے، لگژری لائف ہے، بادشاہوں والا انداز ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوبصورتی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں جو آج بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں، ایسے ایسے محلات ہیں جو دنیا کے سارے ڈیزائنر اور انجینئر مل کے اس کا ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ایسے محلات اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھے ہوئے، ایسے ایسے کپڑے ہیں جو دنیا کے سارے ماسٹر ٹیلرز مل جائیں ایسے ڈیزائن بنا نہیں سکتے، ایسے کپڑے سلائی نہیں کر سکتے جو مالک نے وہاں اپنے مومن بندوں کے لیے رکھے ہوئے، ایسے ایسے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے زیورات ہیں، ایسے ایسے بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات اور سونے اور اس سے پتہ نہیں زیادہ کیا کیا وہاں میٹلز ہوں گے، جس کے ان کو جو ہے ان کے جو تخت ہوں گے، ان کی کرسیاں ہوں گی، اس کے صوفے سیٹ ہوں گے، اور اس کے جو بنگلے ہوں گے ان کو سجایا ہوا ہوگا مالک نے، اور ایسے ایسے دوست ہوں گے کہ کیا دوستی کا لطف آ جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کے اچھے دوست ہوں، مخلص دوست ہوں، جن کے پاس بیٹھنے کو دل کرے، لیکن فرمایا وہاں دوست، وہاں انبیاء کے ساتھ دوستی ہوگی، اور شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اور بڑے بڑے نیک بندے ہوں گے، ان کے ساتھ دوستیاں ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مومنو یہ چند دنوں کا، چند لمحوں کا معاملہ ہے، صبر کرو اور اس راستے میں آ جاؤ۔ صحیح معنوں میں جو لگژری لائف کے شوقین ہو اس راستے میں آؤ، صحیح معنوں میں جو خوشبوؤں کے شوقین ہو اس راستے میں آؤ، صحیح معنوں میں جو کھانے پینے کے شوقین ہو اس راستے میں آؤ، صحیح معنوں میں جو کپڑے پہننے کے شوقین ہو ڈیزائن کے ساتھ اور زبردست فیشن کے ساتھ کپڑے پہننے کے شوقین ہو، اللہ کے بندو اس راستے میں آؤ۔ اس راستے کا انجام یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس ساری زندگی کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے۔ غور کرو یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور اس کا حساب ہونے والا ہے۔ چھوٹا عمل کرو گے وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر، گویا آپ اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب لکھ رہے ہیں۔ یہی کتاب ایک چپ کی شکل میں، کارڈ کی شکل میں کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ ہے آپ کا نامہ اعمال، یہ ہے آپ کی کارکردگی، پڑھ لو۔ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا عمل تو نہیں بیچ میں لکھ دیا گیا ہے جو تم نے نہیں کیا ہے اور بیچ میں درج کر دیا گیا، یا کوئی ایسا خیر کا کام جو تم نے کیا تھا وہاں اور یہاں موجود نہیں ہے، بتاؤ
کوئی ایک انسان بھی نہیں کہے گا، سارے کہیں گے بالکل حق ہے، سچ ہے، اور خوشیاں منائیں گے مومن اس دن، کہیں گے دیکھو یہ ہے میرا نامہ مال۔ اس طرح جب اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اچھلتا ہوا، خوشی سے اچھلتا ہوا، لہراتا ہوا اپنے دوستوں کی طرف آئے گا، اپنے رشتہ داروں کی طرف، یار یہ میرا نامہ مال دیکھو ہے، اور مجھے یقین تھا میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس کے بعد خوش ہوں گے، اس کے دوست خوش ہوں گے، اس کے رشتہ دار خوش ہوں گے، اس کی بیویاں خوش ہوں گی، اندازہ لگائیے، اس کے بچے خوش ہوں گے، اور سارے کے سارے رشتہ دار، وہاں ایک رشتہ داری والا ماحول ہوگا جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو کوئی نسلوں میں بھی مومن ہوگا لیکن اعمال کے لحاظ سے کمزور ہوگا، گناہ گار ہوگا، اس کو نیچے سے مالک اٹھائے گا، اوپر اپنے آباء و اجداد کے ساتھ پہنچا دے گا۔ اور آباء و اجداد میں بھی اگر کوئی ایسا گناہ گار ہے لیکن مومن تھا، شرط ہر جگہ مومن کی لگائی گئی، آباء و اجداد میں بھی اگر کوئی گناہ گار سے گناہ گار مومن گزرا ہے، اور اس کو بھی اٹھایا جائے گا اور اس مومن کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ کتنے خوش ہوں گے وہ، دیکھو اس ہمارے رشتہ دار کی وجہ سے ہمارے نیچے والے درجات سے مالک اوپر لے آیا، اور عزت ملے گی ایمان کو، ایمان کی وجہ سے۔ اس وقت پتہ چلے گا ایمان کتنا قیمتی چیز ہے۔ آئے تو کہتے ہیں بھائی اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں رکھو گے اپنا اپنا عقیدہ، مارے جاؤ گے۔ عقیدہ قرآن کے مطابق رکھو، صحیح حدیث کے مطابق رکھو۔ یہ قرآن کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج امت مسلمان کو پوری دنیا میں جو سزا مل رہی ہے، ذلت اور خواری، یہ اسی قرآن کے صاف انحراف کی وجہ سے ہے، قرآن کے ساتھ غداری کی وجہ سے ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی وجہ سے ہے۔ آج اللہ کے بندو یہ کتاب، اس کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا، ایسے ڈال دیا گیا جیسے جانتے ہی نہیں، جیسے ہوش ہی کو نہیں، بس صرف چومنے کے لیے یا تعویذ گنڈے کے لیے، یا یہ جو ختم چافتے اور جمعراتیں اور سالانہ عرس اور میلے کے لیے اس کو رکھا گیا، یا اس کے نیچے سے خواتین کو گزارا جائے، یا جانوروں کو اس کے نیچے سے بیماری کی عقل میں گزارا جائے، یا قسمیں کھانے کے لیے، یا عدالتوں میں رکھا ہوا بس قسم کھاؤ اس کو، بس اس کا یہ استعمال رہ گیا، ثواب کے لیے پڑھو جی۔ حالانکہ یہ ضابطہ حیات ہے، اس کتاب کی وجہ سے عرب اٹھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا، عمر بن خطاب یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، یعنی تمہیں جو اٹھایا ہے اس کتاب کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ اللہ کے بندو، آج بھی مسلمان اگر اس کتاب کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں تو یقین کیے دوبارہ اٹھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں اٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، قرآن یہ دعوت پیش کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی، کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس بات کو وہ مانتے تھے کہ مرنا ہے، اس کو مانتے ہیں، مٹی ہونے کو مانتے ہیں، اٹھنے کو نہیں مانتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان ہے، اٹھنے کو مانتا ہے، مرنے کو بھی مانتا ہے، مٹی ہونے کو نہیں مانتا ہے، مٹی ہونے کو نہیں مانتا۔ کہتا ہے بابا جی زندہ ہے، قبر کے اندر دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، سنتے ہیں، بتاؤ مٹی خاک؟ اللہ فرماتا ہے مٹی ہو جاتے ہیں، سارے مٹی ہو جاتے ہیں۔ پھر حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلو ابن آدم یاکل التراب، کلو ابن آدم یاکل التراب الا اجنز، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، مٹی کے ساتھ مٹی ہونا یہ کوئی توہین ہے؟ انسان تو بنا ہی مٹی کا ہے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، اور سب سے پہلے جو اس کو حقیر سمجھا کسی نے وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کہتا ہے یہ خاک سے بنایا گیا، یہ مٹی سے بنایا گیا، یہ میرے سے کمتر ہے۔ یہ جو دماغ آیا سب سے پہلے یہ ابلیس کا آیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق کو جھکایا مٹی خاکی مخلوق کے سامنے اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے بندو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت زبردست مخلوق ہے انسان، یقین کیجئے یہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ یہ اگر اللہ کو مانے گی، توحید کو مانے گی، بن دیکھے مانے گی، تو یہ ساری مخلوق سے اوپر ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، کسی اور کی نظر و نیاز کرے گا، کسی اور کے سامنے جھکے گا، تو یہ ذلیل ترین مخلوق بھی یہی ہے۔ غور کرو اس بات کے اوپر، ذلیل ترین مخلوق بھی یہی ہے اگر ایمان کے ساتھ قدر کرتی ہے، اور عظیم ترین مخلوق بھی یہی ہے ایمان کے ساتھ وفاداری کرنے کی وجہ سے۔ مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، ہم نے اس کو بہترین مخلوق بنایا ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ پھر اسفل السافلین ہو گیا، سب نیچوں سے نیچ ہو گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیچوں سے نیچ ہونے سے اگر کوئی بچا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن بچے ہیں، ایمان کی وجہ سے بچے ہیں، اور عمل صالح کی وجہ سے، اور باقی سارے مارے گئے اسفل السافلین میں۔ یہ اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے۔ مالک فرماتا ہے ان کے اس اعتراض کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، ذالک رجم بعید،
یہ دوبارہ اٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی عقل مانتے ہی نہیں ہے، کیسے اٹھ جائیں گے؟ مالک فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ان کے جسموں میں سے جو مٹی کھاتی ہے ہم جانتے ہیں۔ مٹی کہاں چلی گئی، ریزے ریزے کہاں چلے گئے، دھول بن کے بھی اگر اڑ گئے ہیں، جہاں جہاں پہنچے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ایک ایک ریزے کیا، ایک ایک ذرے کے اوپر ہماری حکومت ہے، ایک ایک ہمارا حکم چلتا ہے۔ اور قیامت کے دن تمہیں ایسا بنایا جائے گا، تمہاری انگلیوں کی یہ پور بھی اسی طرح ہم بنا دیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جس طرح بچپن میں یہ ختنے کیے جاتے ہیں، جسم کا ایک حصہ کاٹ کے کہیں پھینک، کون اس کو ڈھونڈ سکتا ہے بتائیے دوبارہ؟ لیکن قیامت کے دن بغیر خطرے کے اٹھیں گے اس انداز سے، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ دے گا، اس کے جسم کے ساتھ۔ مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ایسا مالک ہے۔ فرمایا ہم ان کو اٹھائیں گے اور ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، زمین اس میں سے جس طرح کھاتی ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہمارے پاس ایک بڑی حفاظت کرنے والی زبردست قسم کی کتاب ہے، جس کے اندر ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک ذرہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا علم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتاب کیسی، اللہ کا علم ہے، وہ قدرت ہے اس کی مالک کی۔ مالک فرماتا ہے اب ان کے اصلی دکھتی رگ کے اوپر مالک نے ہاتھ رکھا ہے۔ مالک فرماتا ہے بل کذبوا بالحق، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو جھٹلایا ہے۔ یہ جو جھگڑے کرتے ہیں کہ کون اٹھائے گا، یہ کرے گا، یہ تو اس حقیقت کو جھٹلانے کے بعد کرتے ہیں۔ اصل حقیقت وہ تھی جو پہلے ان کے سامنے رکھی گئی تھی کہ بل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تخلعون ما تعبدون من دونی، اور چھوڑ دو ان کو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تم لات کو پکارتے ہو، منات کو پکارتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے ہو، ان کو پکارنا بند کرو، یہ شرک ہے ان کو پکارنا، یہ مر کے خاک ہو گئے، کوئی بھی اب بچا ہوا نہیں ہے، سارے کا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اس طریقے سے بتایا گیا کہ یہ مردے ہیں، یہ اموات غیر احیاء، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے مرنے کے بعد۔ اب تم پکارتے ہو، خاک کو پکارتے ہو، ہڈیوں کو پکارتے ہو، تو اصل میں پرابلم یہاں تھا، اس پر اختلاف کیا تھا انہوں نے، اور پھر بعد میں ایک بحثیں اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ مالک فرماتا ہے بل کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے اس حق کا انکار کیا جب ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، اور یہ بڑی اب الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی اب یہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے، کوئی دعوت کڑاکے کے ساتھ ان کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ دعوت ہے۔ دیکھیے مشرکین مکہ اس حصے کو مانتے تھے، مرنے کو مانتے تھے، مٹی ہونے کو مانتے تھے، دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ آج کے یہ جو لوگ ہیں اٹھنے کو مانتے ہیں، مرنے کو مانتے ہیں، مٹی ہونے کو نہیں مانتے ہیں، اور مٹی ہونے کو توہین سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ ثابت کیا، اور جھوٹی روایتوں کے ذریعے اور الزام نبی علیہ السلام کے اوپر لگایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ جھوٹی روایت، منکر روایت مسند احمد بن حنبل کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نام لے کے اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، اور اس کوفی راویوں نے جان بوجھ کے اس کو عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہہ دیا ہے، لہذا ایک منکر روایت کو صحیح روایت بنا دیا انہوں نے راوی کا نام بدلی کر کے۔ تو اللہ کے بندو اس طرح گرفت ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد کیا تھا، کوئی مسلک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو سمجھے جانے والے ہیں، اندازہ لگائیے، یہ جن کے اندر سب سے کم شرک ہے، یہ اہل حدیث ہو گئے، سلفی ہو گئے، وہ بھی اس روایت کو مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کا مفتی اعظم سعودی عرب فتویٰ دیتے ہیں حج اور عمرہ کتابچے کے اندر، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری قبر کے اوپر جو آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اور اہل حدیثوں کو جو سب سے بڑے میاں نذیر فتاویٰ لکھتے ہیں، فتاویٰ نذیریہ کتنا مشہور ہے ان کے اندر، اس کے اندر یہ بریلویوں کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بریلویوں تم نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو میری قبر کے اوپر آگے بڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ آپ نے دیکھا بات بڑھتی جا رہی ہے، پہلے جسم سلامت رکھا، پھر روح واپس لائے، پھر سننے والا مان رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو چھوڑ رکھا ہے، فرشتے ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں ہر لمحے، اور اس کے بعد جو بھی درود پڑتا ہے وہ مدینے والی قبر میں آ کے لے کے آتے ہیں۔ یعنی دوسری منکر روایت کو پیش کر دیا، دونوں جھوٹی روایتیں ہیں۔ اس کو یہ بہت بیان کیا کرتے تھے جو پاکستانی اسپوکس مین ہیں توصیف الرحمان راشدی سعودی عرب کے اندر۔ اس کے بعد جب یہ بات کہی گئی کہ یہ جو روایت ہے یہ تو منکر روایت ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ،
تو اس کے بعد کہنے لگے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ دوسری روایت جو ہے کہ جو دور سے پہنچایا جاتا ہے، یہ تو عین ایمان ہے، جو عین شرک تھا، عین کفر تھا، کیونکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر چیز ہمارا ہر عمل اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ عمل یہ تو دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم تو اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمتیں نازل کی، جس طرح برکتیں نازل فرمائی تو بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں، یہ دعا ہے، اللہم صلی، اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، تو بتائیں ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ فرشتے ایک ایک لفظ کو لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد ہمارے ریکارڈ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سن رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کو، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں صائم ہوں، روزے سے ہوں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا یہ عقیدہ کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، سارے صحابہ کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، پھر زندگی کے واقعات پر واقعات ہیں کہ سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ جو بیت رضوان کا ایک مشہور واقعہ ہوا تھا جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مشرکین نے قتل کر دیا ان کو، تو اس کے بعد دیکھیے 3 دن تک وہ خبر نہیں آئی ہے، تو 3 دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، نماز میں درود پڑھتے رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا عثمان کا جو ہے درود پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ تو دعا تھی تو اللہ سنتا ہے، لیکن سب کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا، یقین کیجیے بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، اور یہ بھی میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان بنانے کی تحریک میں بھی اور بڑے زبردست قرآن کے قاری تھے، اور یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے، اس کا بیٹا یہ سید عطا اللہ محسن اس کی ایک ویڈیو کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، اور بندیالوی صاحب ان کا وہ جو کلپ ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو قبر کے اوپر سننے والی روایت ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، وہ تو میں یعنی اس کے اوپر کیا کہوں، لیکن دوسری روایت اس کے اوپر تو زور دے رہے ہیں یہ اپنے جو سید عطا اللہ محسن بخاری صاحب ہیں، کیونکہ ان کے باپ بھی عطا اللہ شاہ بخاری کا میں واقعہ پہلے سنا دوں تاکہ پتہ چلے کس باپ کا یہ بیٹا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو عبد الوہاب کی یہ تحریک اٹھی ہوئی ہے مزاروں کو گرانے کی، اور اب باری آ رہی ہے گنبد خضرا کی، جس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو اب بتاؤ کیا اس کا معاملہ؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کہتے ہیں ہاں گنبد خضرا کے مقابلے میں کوئی گنبد نہیں ہونا چاہیے تھا، باقی گنبد جو گرائے ہیں یہ اچھا کیا ہے۔ تو اس کے بعد سامعین نے کہا واہ کیا علمی گفتگو کی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے گنبد بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس طریقے سے یہ یقین کیجئے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، تو باپ ایسا تو اس کے بیٹے کا یہ ذرا بیان سنیے۔ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ جس حدیث کو راول پنڈی، کراچی والے مولوی، میاں والوی، بندیالوی، سب مولوی یہ کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد عالی کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، اگر وہاں ہے کچھ نہیں تو یبلغونی کس کو ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو کوئی ملا غلط نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے سید عطا اللہ محسن صاحب کہہ رہے ہیں، بندیالوی کا بھی نام لے رہے ہیں کہ بندیالوی صاحب تم بھی اس روایت کو مانتے ہو، کراچی کے سارے مولوی مانتے ہیں، لاہور کے سارے مولوی مانتے ہیں، سیدھی بات کہہ دیتے ہیں سارے پاکستان کے مولوی مانتے ہیں، پوری دنیا کے مولوی اس کو مانتے ہیں۔ بتاؤ اگر پوری دنیا کے مولوی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ پھر یہ روایت منکر روایت ہے، اور اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں عطا اللہ یہ کیا نام ہے، یہ جو ثاقب صاحب ہیں، عطا اللہ محسن صاحب ہیں، کہتے ہیں وہ جو نبی علیہ السلام نے وہ جو جھوٹی روایت ہے کہ قبر کے اوپر آ کے سنتا ہوں، اس کو صرف
ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نہیں مانتے ہیں اور کہتا ہے میں عثمانی کو نہیں مانتا ہوں، حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ، صحیح حدیث کے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے ایوانوں کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ روایت منکر روایت ہے، اور امام بخاری اس کو نام لے کے منکر روایت کہتے ہیں، اور امام ذہبی بھی اس کو منکر روایت کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ منکر روایت ثابت ہو گئی، تو اس کے بعد کہتے ہیں اس کو میں نہیں مانتا ہوں، یعنی ڈاکٹر عثمانی کو میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سارے مشرکانہ عقائد کے اوپر انگلی رکھی ہے کہ دیوبندیوں جہاں سے تم شروع ہوئے ہو، قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے اشرف علی تھانوی اور گنگوئی تک، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور فضائل صدقات اور فضائل درود اور فضائل صلات اور عقائد، یہ جو فضائل اعمال لکھی ہے انہوں نے زکریا صاحب نے، اس کے ایک ایک عقیدے کے اوپر جہاں مشرکانہ عقیدے ہیں، قبر پرستی اور حیات النبی فی القبر اور سماع موتا کے عقائد کے اوپر اس اللہ کے بندے نے چوٹ ماری ہے۔ اور ان کے سب سے بڑے اکابرین احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے مردوں کے سننے کے قائل رہے ہیں، اور سب کے اوپر اس اللہ کے بندے نے فتویٰ لگایا ہے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف فتوے دے کے مرے ہیں۔ شرک اور یہ جو قبر پرستی کا یہ سارا طوفان ہے، یہ انہی حضرات کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے بعد یہ عطا اللہ ثاقب، عطا اللہ یہ جو محسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب مانتے ہیں اس روایت کو، حالانکہ یہ بالکل منکر روایت ہے اور قرآن کے خلاف روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں، فرشتے اندازہ لگائیے، اور وہ جو ہے درود براہ راست معاملہ اس طریقے سے اللہ کو بائی پاس کر دیا انہوں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس دعا کو۔ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اور شرک کا سب سے بڑا رد ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو یہ چیز دی کہ پچھلی امتوں کے اندر یہ چیز آئی ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کو پوجا ہے، ان کو پکارا ہے، اور آخری امت کے لوگوں جب تم کبھی یاد کرو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہم صلی علی محمد، اور جو ایک مرتبہ یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں اس بندے کے اوپر بھیجے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے خود دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ دیکھو مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، مجھے جب کبھی یاد کرو عبدہ و رسول، عبدہ و رسول، میں عبد ہوں، پہلے عبد ہوں اس کا، اور پھر عبد کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، بس میری حیثیت یہ ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اب عبد کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، یہ دو معبود بن گئے کہ اللہ کے ہاں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ہاں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اپنے کفر کے اوپر یہ خود گواہ ہیں۔ تو اس طرح معاملہ ہے، بیٹے سے دیکھ کے باپ کا اندازہ لگاؤ، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہمارے فضل الرحمان صاحب ہیں، چادریں چڑھانے والے، جمہوریت کے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے، تو باپ حلوہ بانٹنے والے تھے قبروں کے اوپر، وہ بھی اسی طرح کرتے، سارا ان کا شجرہ نسب ایسا اللہ کے بندوں اوپر سے لے کر نکلا۔ تو لہٰذا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شرک ہر جگہ پھیل گیا، اور اللہ کے بندوں ضرورت اس بات کی ہے، توحید کی دعوت۔ اندازہ لگائیے یہ شرک کی گولی دے رہے ہیں، شرک کا انجیکشن دے رہے ہیں، اور پیچھے جو مقتدی ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ بتاؤ شرک کے اوپر نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں۔ تمہاری تکبیر اسی کا ختم ہو گئی تھی جب تم نے یہ عقیدہ اپنایا کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تمہارے لا الہ الا اللہ کے اوپر ایک اور لا چل گیا تھا، شرک کا انجیکشن تمہارے اندر دے دیا گیا تھا پہلا، جس طرح عمر بن لئی الخزائی نے امت ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک کا انجیکشن دیا تھا پہلا، وہ بکرا چڑھا کے پہلی نظر و نیاز کر کے، اسی طرح اس امت کے اندر یہ پہلا انجیکشن جو دیا گیا ہے وہ اسی عقیدے کی وجہ سے دیا گیا ہے، عود روح فی القبر، کہ قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب بتائے، خبردار یہ عقیدہ نہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بات یاد رکھنا، قیامت کے دن روح واپس آئے گی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے۔ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اعمال کہاں پیش ہوں گے، اور تمہارے لیے دعائیں کیسے کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ تم کہتے ہو یہ ہمارے اللہ کے دعا کریں گے، تو یہی تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، ہمارے ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے بندوں، کوئی میت ہے، کوئی مردہ ہے، قیامت سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا عقیدہ ہے۔ قیامت کے دن سارے لوگ اٹھیں گے، اور شہداء بھی جو ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں، کیونکہ شہید ہوتا ہی اس وقت ہے جب روح نکلے گی، تو جب تک روح نہیں نکلے گی اس کو زخمی کہیں گے، اس کو زخمی کہیں گے، جنگ لڑی ہے، زخمی ہو گئے، ابھی روح نہیں نکلی ہے، کہیں گے زخمی ہیں، اور اگر بعد میں ٹھیک ہو جائیں تو غازی کہلاتے ہیں، کوئی ان کو شہید نہیں کہے گا۔ روح نکلے گی تو شہید ہوں گے، ادھر سے روح نکلتی ہے وہاں جنتوں کے اندر چلی جاتی ہے، جس کی تفصیل آئی ہے اور روایتوں کے اندر، قرآن کے اندر موجود ہے، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت کے اندر داخل ہو جا،
اور پھر روایتوں میں آتا ہے جنت کی نہروں کے اندر آنا جانا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کے محلات عرش الہی کے نیچے لٹکے، اندازہ لگائیے، بتاؤ عرش الہی ان قبروں کے اندر ہے۔ جب شہداء جس بات کی وجہ سے شہید ہو گئے وہ جنتوں میں زندہ ہیں، تو وہ جو پیغام لانے والے تھے وہ مدینے والی قبر میں زندہ ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ جس کا نام ہے، نبی علیہ السلام وہاں زندہ ہیں۔ اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے، اور یہاں مال پیش ہونا یہ شرک کی جڑ ہے، اور مردوں کے سننے کا عقیدہ جس کو سماع موتا کہتے ہیں یہ شرک کی جڑ ہے۔ اللہ کے بندوں، سارے مسلک، کوئی مسلک اس سے نہیں بچا ہوا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے آج کل کے شافعی ہوں، یا جو بھی ہوں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے، اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی لاکھوں کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہو جو عالم دین ہو اس طریقے سے جو اس بات، ورنہ سارے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ کلپ سنایا ہے، سارے ڈٹے ہوئے کہتے ہیں بالکل سب روایتیں، اور کس طرح کڑی سے کڑی ملا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں قبر میں، تو قبر میں اگر وہ میت ہیں تو پھر نہیں سنتے ہیں تو پھر کیسے پیش ہوتے ہیں؟ انداز ایک جھوٹ کو ثابت کر دوسرا جھوٹ بیچ میں ملا رہے ہیں۔ بھائی جب قبر میں زندہ ہی نہیں ہے، وہ جنت میں زندہ ہیں، تو پھر تم یہاں سے کیا یہ پیش کرنے کا معاملہ کر رہے ہو؟ یہ تمہارا مشرکانہ عقیدہ ہے، شرک کی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کو قائم کرنے اور اس کو پیش کرنے کی، اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں میرے بھائیو۔ بڑے بڑے آئے ہیں اس راستے کی تکلیفوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور کفر و شرک کے پھر انہوں نے راستے اختیار کیے، بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر ڈٹتے ہیں، اور ڈٹ جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ باقی سب کچھ اللہ نے کرنا، یقین کیجئے مومنوں، آپ نے صرف ایمان کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص ساتھی مہیا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ وسائل کے دروازے کھول دے گا، مالک علم سے نوازے گا، اور ان سارے کافروں اور مشرکوں کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم۔